اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک وقت آیا کہ اس نے امام کو دوبارہ مدینے جانے دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بلایا گیا اور اس نے خواہش کا اظہار کیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، جس کا نام تھا ام الفضل۔ اور یہ جو ہمارے یہاں عقد نکاح سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ اقرارا بنعمتہ، یہ جو پورا خطبہ ہے یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے نکاح میں، اور اس کو جو ہے باقی رکھا گیا۔ اور شاید ایک وجہ یہ ہو کہ امام کم سن تھے، البتہ نکاح کی تاریخ میں اختلاف ہے کتنے سال میں ہوا، آیا یہی 9-10 سال میں پہلے سفر میں ہوا، یا یہ کہ بعد میں ہوا، کیونکہ نکاح ہو جاتا ہے رخصتی بعد میں ہوئی، یا یہ کہ 18-19 سال میں ہوا، یا زیادہ سے زیادہ 20 سال میں، لیکن بالآخر یہ خطبہ امام سے منسوب۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو بہت زیادہ احترام دینا شروع کیا مامون نے، اور اپنی بیٹی کی شادی، اور بنو عباس مامون کو کہنے لگے تھے کہ تم بے وقوف آدمی ہو، نہیں تم بچے سے ڈر رہے ہو، باپ کا کام تو تم نے کر دیا تمام، اس بچے سے کیا ڈر؟ اور مامون یہ بتانا چاہتا تھا کہ نہیں، اس بچے کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا، انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو۔ تو مامون کے جو خاص افراد تھے ان میں اور مامون میں یہ رہتی تھی بات کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام۔ اب ایک تو یہ انٹینشن تھی، دوسری یہ تھی کہ امام کو شاید جو ہے معاذ اللہ رسوا کیا جا سکتا ہے، اور شیعوں میں حیثیت کو کم کر دیا جائے گا، اور بتایا جائے گا یہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کے پاس علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور امام کسی بھی عمر میں بن سکتا ہے، چلو جی بن گئے، اور بعض دفعہ بعض چیزیں بتا بھی دی، لیکن جو ہمارا چیف جسٹس ہے قاضی القضات وہ تو ہرا دے گا۔ وہ کون تھا؟ یحییٰ ابن اقسم لعنت اللہ۔ اس نے ایک دفعہ امام سارے گھر والوں نے کہا کہ رشتہ داروں نے کہا کہ یہ سوال کرے گا، تم بہت زیادہ جو ہے احترام دے رہے ہو ابن الرضا کو، یاد رکھیں امام کا لقب تھا ابن الرضا، تم بہت زیادہ احترام دے رہے ہو اور بہت زیادہ خائف، یحییٰ ابن اقسم چیف جسٹس ہے، پورا کام خراب کر دے گا، آ جایا کر دے گا محفل میں کہ کیا ان کا علم۔ لہٰذا یحییٰ ابن اقسم نے سوال کرنے کے بعد، اجازت لینے کے بعد کہ کیا میں سوال کروں، تو مامون نے کہا کہ ہاں کروں، اور مامون کو جیسا کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ یقین تھا کہ یہ اپنے آپ کو خراب کرے گا، لیکن رشتہ داروں کو یقین تھا کہ یہ امام کو معاذ اللہ بے عزت کرے گا۔ اس نے سوال کیا کہ اگر ایک جو احرام پہنا ہوا ہے وہ شکار کر لے تو کیا ہے؟ ابھی سادہ سا سوال، تو امام نے جواب نہیں دیا، کیونکہ واقعاً اس کا جواب ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ سوال امام نے اس کی شقیں بیان کرنا شروع کی کہ یہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے، شکار جانور کا ہوا ہے یا پرندے کا، بچہ تھا یا بڑا تھا، شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ، شکار حل میں ہوا ہے یا حرم میں، یعنی حرم کے علاقے میں ہوا ہے یا حرم سے باہر، پہلی دفعہ ہوا ہے یا دوسری دفعہ ہوا ہے، یہ حکم سے آشنا تھا یا نہیں تھا، یہ بعد میں شرمندہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اتنی شقیں بنائیں کہ سب کا منہ کھلا رہ گیا، اور پھر ہر شق کا امام نے جواب دیا کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ ہے، اگر یہ ہے تو پھر یہ ہے، لہٰذا تمہارا سوال ہی ناقص ہے۔ بعد میں امام نے کہا، کیونکہ یہ فقیہ تھا اپنے زمانے کا، یعنی علماء اہل سنت کا، بنو عباس کا سب سے بڑا مولوی تھا، قاضی القضات بھی تھا، اور فقہا میں سے ٹاپ کا۔ البتہ اس کے بارے میں اگر آپ کو اور معلومات چاہیے تو یہ اور بعض غلط کاموں میں تھا، جس کے بارے میں پوری ہماری سیریز بنی ہوئی ہے علماء اہل سنت اور ان کے مدارس کے بارے میں، تو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی۔ تو امام نے فرمایا کہ یاد رکھیں فقہ میں بعض دفعہ بعض فرضی سوال نہیں کہ پریکٹیکلی ہوئے، یعنی سوال کیا جاتا ہے اگر ایسا ہو تو کیا ہو۔ امام نے فرمایا کہ ایک خاتون پر نگاہ کرنا صبح حرام ہے، ظہر میں حلال ہو جاتی ہے، پھر شام کو حلال ہو جاتی ہے، پھر مغرب میں حرام ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد رات کو حلال ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد حلال ہو جاتی ہے، صبح پھر حرام ہو جاتی ہے، یعنی اتنے فاصلے سے حرام و حلال و حرام و حلال، اتنی تیزی سے واقع ہو سکتا ہے، یعنی فرع فقہی ہے، یعنی ایک سوال کیا جا رہا ہے آیا ایسا پاسبل ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اب آپ بتائیں، تو بیچارے کی جان تو پہلے نکل چکی تھی، اس کا مورال تو بالکل ختم ہو چکا تھا، عزت تو ویسے اس کی ختم ہو گئی تھی۔ امام نے فرمایا کہ کنیز ہے کسی اور کی، اس پہ نگاہ کرنا حرام ہے، وہ کنیز خرید لی، نگاہ کرنا حلال ہو گیا، ظہر میں اس کو آزاد کر دیا، نگاہ کرنا حرام ہو گیا، عصر میں اس سے شادی کر لی، نگاہ کرنا حلال ہو گیا، پھر زہار کیا تو حرام ہو گیا، کفارہ دے دیا تو حلال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد طلاق دے دی، تو بہت ساری شقیں بنا کر اس کو بالکل مبہوت کر دیا۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے سادہ سی، لیکن در حقیقت کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مامون کے دربار میں
وزراء کے سامنے، قاضیوں کے سامنے ان کے چیف جسٹس کی جو ہے وہ حالت خراب ہو رہی ہے۔ ان کے چیف جسٹس جو ہے فقط آج کل کا چیف جسٹس نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا اپنے زمانے کا فقیہ ہے، یعنی ایسے سمجھ لے جیسے کہ عیسائیوں کا پوپ یا ہمارا کو مرجع تقلید، اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بنو عباس کے خاندان کے بڑے بڑے افراد ہیں کہ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ اس بچے کو تم بہت زیادہ بڑا سمجھ رہے ہو، اور مامون یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں تم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو، اور مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ امام ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔